السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطہ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ یأس پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب وہی جو ہر انسان سمجھتا ہے، اس قرآن سے دوری، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو تہی، یہ دونوں چیزیں ہماری بد نصیبی کی علامت ہے۔ خالق کائنات کا اس کتاب مطہر کو انسانوں پہ ایک انعام قرار دینا ویسے ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی ذی شعور آدمی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مقدس کتاب اس دور میں نازل ہوئی جہاں ایسے لوگ بستے تھے جو انسانیت کی جبیں پہ ایک ذلت کا ٹکا تھے، مگر جب ان لوگوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا، قرآن کی طرف توجہ دی، اس پہ غور و فکر کیا، اس کو اپنا اوڑھ اور بچھونا بنایا، تو وہی لوگ جو تمام دنیا کے سامنے بدو اور جہل کہلوانے کے حقدار تھے، وہ ایسے عظیم انسان بنے کہ آج بھی جب ترقی کی سوچیں فکر آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنا قائد، ہادی، رہنما سمجھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ مگر بد نصیبی ہے کہ تمام انسان وہ مسلمان کہلواتے ہوں یا غیر مسلم، جنہوں نے بھی ان کے کردار پہ نگاہ ڈالی، ان کے لیل و نہار کو دیکھا، وہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ایسے انسان کائنات میں کم ہی کم پیدا ہوتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن سے تعلق یوں پیدا کیا کہ ہر سوچ، ہر فکر،
ہر خیال کو اس کے تابع بنایا. یہ نہیں کہ اس کو ماننے کے باوجود اس سے اعراض کیا، اس سے بغاوت کی، اسے پسے پش ڈالا، پہلو تہی کی اس سے. یہ نہیں، بلکہ جب مان لیا، اس کو اللہ کا دیا ہوا دستور سمجھا، تو پھر اس کو اپنایا. جب انہوں نے قرآن کو اپنایا تو پھر اللہ نے ان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اللہ کا قرآن میں حد ہے کہ جو بھی جب بھی قرآن سے یوں وابستہ ہوگا میں اس کو عزت و وقار سے نوازوں گا، اور جو قرآن سے تعلق رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا، اس کے احکامات سے اعراض کرے گا، ارشاد فرمایا کہ ذلت و نکبت اس کی پہچان بن جائے گی. آج اگر ہم خود پہ غور کریں تو یہی حالات ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کر کے کائنات کی ہر سوچ کی نفی کر دی، وہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کب اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں اور کب کس بات کا حکم دیتے ہیں. یہ انقلاب تھا ان کی دنیا. اور پھر وہ ساری کائنات میں آنے والے لوگوں کے لیے ہیرو بن گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس. یہ ان کے ایمان کی بڑائی ہے، یہ ان کے ایمان کی پہچان ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو ترازو قرار دیا، کسوٹی قرار دیا. اگر کوئی آنے والا اپنے ایمان کو اسی سانچے میں ڈھالتا ہے جس سانچے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈھالا، تو اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ تم ہمارے محبوب، مقبول اور جنت کے وارث بن جاؤ. عزت و افتخار تمہارے گھر کی لوڈی بن جائے گی. لیکن اگر اس سے اعراض کیا تو اللہ تم سے اعراض کریں گے، اللہ کی رحمتیں تم سے منہ پھیر لیں گی. اس کا نتیجہ ذلت و نکبت کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ اس طرف متوجہ نہیں. اپنوں نے، بیگانوں نے، جاننے والوں نے، سمجھنے والوں نے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، ان پہ پتھر برسائے، مارا، آوازیں کسے. لیکن وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس وقت ان کی آواز پہ لبیک کہا، اللہ نے قیامت تک کے لیے انہیں زندہ کر دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہیں. مکہ سے ایک شخص آتا ہے، آ کے رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ سے آیا ہوں اور میرے آنے کا سبب یہ ہے،
غور و فکر کرنے کے بعد کہ واقعی تم اللہ کے محبوب اور اس کے رسول ہو، میں نے بڑا سوچ و بچار کیا ہے، بڑا غور و فکر کیا ہے، تو نتیجتاً اس بات پہ پہنچا ہوں کہ کائنات کی تمام شخصیات اور تمام رشتوں سے اراض کر کے محمد سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ بیعت لیجئے، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، آج کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں جن غیر اللہ کے سامنے میں جبین نیاز جھکایا کرتا تھا۔ آج اس بات پہ پہنچا ہوں، غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ واقعی کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی مختار، وہی قادر، سب کچھ وہ ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آج میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، جب آپ مکہ میں تھے تب میں اس بات پہ غور بھی نہیں کر سکا، توجہ بھی نہیں دے سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیعت قبول کی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں۔ یہ وہ وقت، یہ دور ہے جب اللہ کے نبی خیبر کی تیاری کر رہے ہیں، رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوا، جہاد کیا، خیبر کا، طائف کا، مکہ فتح کیا، حنین کی لڑائی لڑی اور اپنے جوہر دکھائے، اپنے ایمان اور اپنے اس تعلق کو اس طرح نبھایا کہ سارے دیکھنے والے اقرار کرتے ہیں کہ سعید کا تعلق نبی سے جڑنے کے بعد اس مقام پہ ہے کہ اس آدمی پہ فخر کرنا چاہیے۔ لیکن بہت کم وقت ملا ہے اس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، بہت کم۔ اور یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لمحات بیٹھا ہے، اس میں ایسا انقلاب پیدا ہوا ہے کہ کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی رہنما ایسا دراز بسر کرنے کے بعد بھی ویسا انقلاب پیدا نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بڑا پریشان ہے کہ مجھے تو بہت کم موقع ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، ان کی قیادت میں جہاد کرنے کا۔ غمگین ہے۔ آواز آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے تشریف لے گئے، اس پہ قیامت گزر گئی، اور رو رو کے اپنی آنکھوں کے آنسو ہی خوش کرتا ہے۔ سعید ہوا کیا ہے؟ اور میں محمد الرسول اللہ کی ذات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا جو مجھے اٹھانا چاہیے تھا، میری بد نصیبی ہے۔ اور پھر مورخ لکھتا ہے کہ اپنے گھر میں دن رات بیٹھا اللہ کی تسبیحات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور یوں ہی دن رات بسر ہوتے۔ کس کے؟ جس نے ثقلین کے تاجدار کا دامن تھاما، تعلق پیدا کیا، ایمان، اسلام، رسول سے تعلق۔ اگر یہ انقلاب پیدا نہیں کرتا تو انسان سمجھے کہ سب کچھ کے باوجود
اس کا وہ تعلق اس سے نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل کیا ہے. سوچ و بشار میں موصوف ہے، آوازہ کان میں پڑتا ہے کہ ایھا الناس، لوگوں، تمہیں اللہ کا دین آواز دیتا ہے، وہ دین جس کو پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے. کون پروانہ اور دیوانہ ہے جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے کہ شام میں لشکر کشی کی جا رہی ہے، جس کے دل میں اسلام کو پھیلانے، محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کا عزم ہے، وہ چلے، یہ اٹھا، ان غم زدہ لمحات کو چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی آبیاری کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا. بڑا عرصہ شام میں مصروف قتال، مصروف جہاد رہا. اس کو تو غم تھا کہ میں اللہ کے نبی کی قیادت میں جہاد میں شامل نہیں ہو سکا، شاید یہ تلافی میری ہو کہ نہ ہو. لیکن پھر جب آوازہ کانوں میں پکڑا، صدا آئی، اٹھا اور شام کے علاقے کی طرف چلا گیا. مورخ بیان کرتا ہے کہ یوں قتال کیا کہ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اکیلا کافروں میں اتنی دور تک اندر چلا گیا کہ چاروں طرف کافر ہی کافر گھیر لیا. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جس طرح تلوار چلاتے ہوئے آگے گیا، ویسے ہی تلوار چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس انداز سے شام میں جہاد کیا. بڑی بڑی جنگیں اور بڑا انقلابی نتیجہ ان جیسے محمد الرسول اللہ کے دیوانوں کی بنا پر. شام کا جہاد ختم ہوا، یہ مدینے آ گیا. پھر وہی یاد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دن بھی گزرتا ہے، رات بھی گزرتی ہے. ذکر و اذکار، قرآن، نماز، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جہاد تو کیا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کہ جو انسان اللہ کے لیے جہاد کے میدان میں جاتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو گرنے سے پہلے جنت نظر آ جاتی ہے، اور اگر غازی بن کے آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پھر مسئلے پہ ایک دن اچانک کنڈی کھٹکتی ہے. کون؟ باہر آؤ. باہر آئے، تمہیں امیر المومنین بنا رہے ہیں. غور اس پہ کرنا ہے کہ صحابہ کا کردار کیا ہے. یہ لوگ اس وقت کے لوگ ہیں، اس معاشرہ کے لوگ ہیں جن کے سامنے انانیت کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں. چھینا جھپٹی، ظلم و ستم، انانیت، اپنے علاوہ سب چیز کی نفی. اس معاشرہ کے لوگ جن کو دودھ میں انانیت پلائی جاتی ہے، جن کو گرتی میں انانیت دی جاتی ہے، اور یہی مقصود ہوتا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی کر لو. کوئی زندہ ہے، رہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا کام سیدھا کرو. امیر المومنین نے بنایا، حاضری. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سعید، تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ سارا معاشرہ موجود ہے، اس سے پہلے ایمان لانے والے بھی، اس کے بعد میں ایمان لانے والے بھی.
کہ امیر المومنین نے اس کو ڈھونڈا اور اس کو بلایا. امیر المومنین کی نگاہ مردم شناس نگاہ تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انسان پہ نگاہ ڈالتے تھے اس کا اندر باہر ان کے سامنے آ جاتا تھا. اللہ نے اتنا شعور دیا ہوا. بتا تجھے میں نے کیوں بلایا تجھے؟ اس کی نہیں امیر المومنین آپ جانے اللہ جانے. آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا. ارشاد فرمایا میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ فیاض بن غنم حمص کا گورنر امیر فوت ہو گیا ہے. اس کی جگہ پہ امارت تجھے دینی ہے. تمہیں گورنر بنا رہا ہوں. کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف رکھیں، میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بنائیں. ارشاد فرمایا تم ہی بنو گے، تمہیں اس لیے بنایا ہے. امیر المومنین میں اس قابل نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف رکھیں. ارشاد فرمایا سعید تم لوگوں نے خلافت کا بوجھ میرے سر پہ رکھا اور اب تم بغاوت کرتے ہو میرے ساتھ تعاون کرنے میں بھی. تمہارے تعاون کی ضرورت ہے. تم جیسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. جن کو تم جیسے لوگ مل جائیں وہ کائنات کا خوش نصیب ترین حکمران ہے. کرنا پڑے گا. مورخ کہتا ہے بڑا اختلاف کیا رائے کا سعید نے، منت سماجت کی امیر المومنین کی، لیکن فاروق اعظم نہیں مانتے. کہا تم ہی. یہ صرف باتیں سننے کی نہیں ہیں، ہر آدمی کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا جو انسان مجھ سے حکمرانی مانگتا ہے یا حکومت میں کوئی حصہ مانگتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد اس کو حکومت میں حصہ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو قانون کیا ہوا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا. مومن کی سوچ کیا ہوئی کہ کوئی بھی مومن یہ بوجھ اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ہے اس کا قیامت کو حساب دینا ہے. مورخ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے متعلق لکھتا ہے کہ جب خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا تو وہ روتے ہوئے گھر آئے. بیوی نے کہا امیر المومنین اللہ نے اتنا رتبہ دیا کہ تمام مومنوں کے سرتاج، قائد، امیر، یہ تو رب کا فضل ہے آپ پہ. کہا فاطمہ تمہیں صرف یہ نظر آتا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا. فاطمہ پہلے یہ بات تھی، قیامت کو میں نے اپنا جواب دینا ہے، اب ساری امت کا جواب دینا ہے. میرے اندر تو یہ طاقت نہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ اور آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم دین کے باغی چہرے، ہر آدمی جس طرح گلیوں میں فقیر بھیک مانگتے ہیں اس طرح حکمرانی مانگتے ہیں. اور جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں. جس جماعت کے کسی بڑے فرد کو حکومت میں حصہ نہیں ملتا وہ بغاوت کر دیتا ہے. ہمیں بھی دو. اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے اگر یہ بوجھ اس کے سر پہ رکھا جائے وہ جان بچانے کی کوشش کرے، لیکن اگر ڈال ہی دیا گیا ہے تو پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کا کردار. صحابہ کی زندگیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اور سبحان اللہ کہہ دیں، واہ واہ کہہ دیں. نہیں، اس کردار کے دیپ سے اپنا دیپ جلاؤ، تمہارے اندر روشنی ہو جائے، پتہ چلے اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام نے کیا کردار ادا کیا اور کیسے لوگوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا
اور پھر آسمان سے آگے بھی ان کی پرواز ہے، ان کے کردار اور ان کے عمل کے لحاظ سے تمہیں کرنا ہوگا۔ مورخ کہتا ہے جب سعید امیر المومنین کے حکم کو مان کے واپس آتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم معاشرہ تب سدھرتا ہے جب سعید بن عمر جیسے لوگ حکمران بن جائیں۔ معاشرہ تب نہیں سدھرتا جب چور ڈاکو لٹیرے کوشش کریں کہ سب کچھ ہم لے لیں، اور ہمارے ہاں یہی ہے۔ دیکھیں آپ اپنے پاکستان پہ غور کریں، قتل و غارت، چھینا جھپٹی، الزام تراشیاں، ایک دوسرے کو برا، اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد، اسمبلی سے باہر احتجاج۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام باغی ہیں اسلام کے، انہیں اسلام کی تعلیم کا ہی علم نہیں ہے، انہیں محمد الرسول اللہ کے رہنمائی کا علم نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں محتاج فقیر گلی گلی میں کہ ان کو قیادت مل جائے، ان کو سیادت مل جائے۔ اور مومن قیادت و سیادت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اپنا تو وہاں جا کے حساب دینا ہی دینا ہے، اپنے زیر سایہ جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کا بھی حساب دینا، ڈرتا ہے مومن۔ یہ مومن کون ہے؟ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے پیدا کیا ہے، اور ان کے کردار کو دیکھ کے اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس۔ ایسا ایمان نہیں تو اللہ کو قبول نہیں۔ روتے ہوئے آگے، لیکن مجبور تھے، امیر المومنین کا حکم ہے اور میں حکم دیتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن میں، محمد رسول اللہ اپنے فرمان میں کہا کہ اپنے امیر کا حکم مانو۔ حمص چلے گئے، کچھ عرصہ کے بعد مدینہ آئے، اور فاروق اعظم اسلامی تاریخ میں وہ انسان ہے، اللہ کی قسم ڈھونڈنے سے کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا۔ ہر علاقے کا ہر ذرہ اس کے سامنے اس طرح ہے جیسے آئینے میں انسان کی اپنی شکل اس کے سامنے ہوتی ہے۔ کردار تو یہ ہے، حکمران تو اس کو کہتے ہیں۔ سعید آئے، ارشاد فرمایا سعید لوگ تم سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟ شہدائی ہے تیرے، اس کا سبب کیا ہے؟ سعید کہتے ہیں امیر المومنین اس کا سبب یہ ہے کہ میں صرف گلہ بانی نہیں کرتا، گلے سے شفقت محبت کرتا ہوں، ہمدردی کرتا ہوں، غمخواری کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین میں اپنی خواہش پہ اپنے زیر سایہ لوگوں کی خواہش کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور دیتے کس طرح ہیں؟ فاروق اعظم نے اپنے امراء کی تنخواہ بڑی لمبی چوڑی زبردست رکھی ہوں گی، ان کو تنخواہ ملتی ہے، اپنے گھر میں اپنے اخراجات کے متعلق حساب کیا کہ اتنے پیسے میرے لیے کافی ہیں، اتنے رکھ لیے، باقی فقراء مساکین میں تقسیم کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے قرب و جوار میں بسنے والوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک سلیقہ دیتے ہیں۔ سبب کیا تھا؟ وہ سب کچھ قربان کر دیتا تھا، اپنی تنخواہ جو اپنی محنت کی بنا پہ خلیفہ رسول نے اس کے لیے مقرر کی تھی، وہ تنخواہ بھی اپنے پاس ساری نہیں رکھتا۔ اور تم ڈاکے ڈالتے ہو، جن کو ووٹ دیتے ہو وہ کمیشنیں کھاتے ہیں، ٹھیکے دیتے ہیں، کروڑوں اکٹھے کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ؟ کروڑوں کے مقدمے ہیں نواز شریف پہ، اس کی آل اولاد پہ، زرداری پہ، اس کی آل اولاد پہ۔ اور میرا خیال ہے کہ جب یہ صاحب گئے تو ان پہ بھی ایسا ہی کام ہوگا، نظر کچھ نہیں آتا۔
ریاست مدینہ کرتا ہے نا عمران خان، ریاست مدینہ والی بات کوئی نہیں، نہ اس کے قول میں نہ اس کے کردار میں۔ اس لیے بات تو سننے والی ہے کہ ریاست مدینہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن اس کو نبھانا اور ریاست مدینہ بنانا بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل۔ تو کیسے بنے گی؟ وہ تب بنے گی جب تمہارا کردار فاروق کے آئینے میں، جب تمہارا کردار سعید کے آئینے میں چلتا ہوا نظر آئے گا، تب ریاست مدینہ بنے گی، ویسے ریاست مدینہ نہیں بن سکتی۔ امیر المومنین، لوگ اس لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں صرف ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان پہ حکومت کا قانون نافذ نہیں کرتا، بلکہ ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، غمخواری کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے یہ محبت کرتے ہیں۔ اور غمخواری کیا کہ اپنی تنخواہ اپنے گھر کے 1 مہینہ کے اخراجات رکھ لیے، باقی فقراء میں تقسیم کر دیا اپنی تنخواہ۔ ایک دن لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ امیر، آپ کی زندگی بڑی مفلسانہ زندگی ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ اپنی تنخواہ بھی حمص کے فقیروں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ اپنی تنخواہ اور بیت المال سے دو جو حکومت نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ کو اپنے گھر والوں کا کوئی خیال نہیں؟ جس طرح آپ زندگی بسر کرتے ہو، مجبور کرتے ہو اپنے گھر والوں کو، روکو اپنے ہاتھ کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ غلام نے جواب کیا دیا، کہنے لگا ساتھیو تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن ان کانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ غریب محتاج مسلمان مومن امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان غرباء، مساکین، فقراء میں شمار کیا جاؤں جو اپنے بھائی امیر و کبیر بھائیوں سے 70 سال پہلے جنت میں چلا جائے۔ انقلاب کسی بنیاد پہ آتا ہے۔ ان لوگوں نے کیوں یہ تصور باندھ رکھا ہے؟ ان کو ایمان تھا، یقین تھا میرے مر جانے کے بعد میری دولت کو تقسیم کرتے ہوئے میری اولاد جھگڑے گی، خون خرابہ کرے گی، گریبان پکڑے گی ایک دوسرے کا۔ ان کے لیے یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ان کی بربادی کا سامان کر دوں دنیا میں بھی، اور ان کی بربادی کا سامان کر دوں آخرت میں بھی۔ یہ تھا وہ سوچ، یہ فکر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، اور ان لوگوں نے اس فکر کو اپنا کے وہ کر کے دکھایا جو محمد رسول اللہ چاہتے تھے۔ فاروق اعظم آئے شام کا دورہ کرنے کے لیے اور حمص میں بھی گئے۔ وہاں کے جو نگران تھے نا، فاروق اعظم کا یہ بڑا کمال کا نظام تھا۔ ایک تو امیر ہے، گورنر ہے، قائد و لیڈر ہے، اور ایک ویسے بھی انہوں نے وہاں لوگ منتخب کیے ہوئے تھے کہ نگاہ رکھو اس کے اعمال پہ، اس کے لیل و نہار پہ، اس کی دن رات پہ۔ ان کو نہیں جا کے کہا سعید کو، بلکہ دوسرے گھرانوں کو، کہ حمص کے محتاجوں، فقیروں، غریبوں کے نام مجھے دو جن کو ضرورت ہے مال کی، تاکہ بیت المال سے ان کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ حمص کے دوسرے امراء، نگران فہرست تیار کرتے ہیں غریبوں کی، محتاجوں کی، مفلسوں کی۔ جب فاروق اعظم کے سامنے وہ فہرست پیش ہوئی تو سب سے پہلا نام لکھا ہوا ہے سعید بن عامر۔ امیر المومنین بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ ان کو بتایا کہ یہ
سعید بن عامر کون ہے؟ کہنے لگے جناب ہمارا امیر، ہم اس کا گورنر، اور اس کو تو تنخواہ دیتا ہوں، اور میں اتنی تنخواہ دیتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ ان کا گزر بسر ہو سکے، اس کی تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگے سرکار جو آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں وہ غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیتے۔ فاروق اعظم نے سنا، مورخ کہتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہوئے۔ 1000 دیناروں کی تھیلی امیر المومنین نے سعید کو پیش کی کہ یہ اپنے کام میں، گھریلو اخراجات میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ جب وہ تھیلی 1000 دینار کی سعید کے پاس پہنچتی ہے، دیکھا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سعید کے منہ سے بلند آواز سے یہ نکلا تو بیوی بھاگتی ہوئی آئی کہ امیر کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین عمر فاروق انتقال کر گئے؟ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ پریشان کن۔ اچھا کوئی قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ پریشان کن۔ اور ہوا کیا ہے امیر المومنین؟ ارشاد فرمایا میری بد نصیبی کہ دنیا میرے گھر چل کے آ گئی۔ یہ دیکھو تھیلی 1000 دینار۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، ماتھے پہ ہاتھ مار، کیا ہو گیا ہے سرکار؟ حد ہوئی ہے، آپ نے تو یوں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرے نزدیک کوئی اور نقصان بڑا ہوگا، لیکن میرے نزدیک بڑا یہ ہے کہ دنیا چل کے میرے گھر آ گئی۔ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی، ان کی زندگی آپ غور کریں نا۔ یہ جو میں کہا کرتا ہوں نا، یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ ان کا دیا ہوا ووٹ جس آدمی کو پہنچتا ہے وہ حساب دے گا، نہیں، آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ ایک ڈاکو کو، چور کو، لٹیرے کو، بدماشوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کو کامیاب کروا کے آپ اگر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو جو وہ برا کردار ادا کرتا ہے آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ امیر المومنین فاروق اعظم کا یہ مقرر کیا ہوا نمائندہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں قیامت یہ ہے۔ کہنے لگی یہ تو کوئی اتنی پریشان کن بات نہیں تھی، آپ اس کو کہیں صرف کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی کون سی بات ہے؟ بہت سارے موقع ہیں۔ مورخ کہتا ساری رات قیام کیا مسلح پہ، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ کیا مصیبت میرے سر پہ آ گئی، مال دولت میرے گھر۔ ساری رات قیام کیا، نماز پڑھی، گھر میں آئے، گھر سے باہر آئے تو گھر کے آگے سے فوج گزر رہی تھی، شام کو جانے والی فوج۔ فوراً اندر گئے، وہ سارے دینار اکٹھے کیے اور لا کے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ ایک دینار اپنے پاس نہیں رکھا۔ اور اللہ کے بندو، جن کا تم منتخب کرتے ہو بتاؤ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا کون سا کردار ہے کہ ان کو سلام کہا جائے اور ان کو اپنے سر پہ بٹھایا جائے؟ امیر المومنین کو شکایت آئی کہ سعید یہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ سعید کو بلایا اور پوچھا، امیر المومنین کو جواب دیا۔ امیر المومنین خوش ہیں تو ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مطمئن، واپس جاؤ اور اپنا کام سنبھالو۔ کہنے لگے امیر المومنین نہیں، اب خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، تمہیں جانا ہے۔ اور جو انسان فاروق کی نگاہ میں ایک عظیم انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی عظیم ہے، اس کی تو نگاہ ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے ویسے ہی نہیں نبوت کا بچا ہوا علم
فاروق کے سینے میں اتارا تھا، ایسے نہیں تھا. فاروق کا نقطہ نگاہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات ایسے تھے کہ جن میں نبوت کی جھلک نظر آتی. یوں ہی انتخاب تھا، جانا ہوگا. یہ جاتے ہوئے اتنا پریشان ہے، مورخ کہتا ہے کہ پریشانی کو حروف والفاظ میں نہیں ماپا جا سکتا. واپس تو چلے گئے امیر المومنین کو، لیکن اتنا غم ہے، اتنا درد ہے، اتنا پریشان ہے کہ ہومس میں پہنچنے کے بعد چند دنوں کے بعد جان آفریں کے سپرد کر دی. یہ کردار ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس. میری تیری آج کے مسلمان کی نہ رات ویسی نہ دن ویسا. ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ کا قرآن اور محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت آ جائے گی، فضا ٹھہر جاتی ہے قرآن سننے کے لیے، زمین آسمان وجد میں آ جاتے ہیں کہ محمد قرآن پڑھنے سے. یمن کی سرزمین سے ایک شخص آیا ہے، ایک قبیلے کا سردار. میں نے اس کیا نا، تاریخ کے اوراق الٹو پلٹو جس صحابی کا تذکرہ سامنے آئے گا اللہ کی قسم اس کے کردار سے ایمان تازہ ہو جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے ایسے، تمام صحابہ. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ شخص چلتے چلتے قرآن سنتا ہے. قرآن کانوں میں پڑا، آواز محمد رسول اللہ کی تھی، قدم اٹھانا بھول گیا. سنتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا تو اپنے گھر کی راہ لی. یہ کہتے ہیں کہ طفیل، یہ کلام، یہ بہت بڑا شاعر ہے، اس کو تو کلام کا پتہ ہے، احساس ہے، معلوم ہے کلام کی حیثیت، اس کی نظافت و لطافت. کہتے ہیں ایسا کلام تو پہلے نہیں کبھی سنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. رسول ثقلین علیہ السلام جب گھر کے قریب پہنچے تو یہ آگے کے سلام کرتا ہے. کہنے لگا بھائی یہ جو آپ نے کلام پڑھا ہے مجھے اس کا بڑا مزہ ہے، مجھے کچھ اور کلام سناتے ہو؟ اللہ کے نبی نے قرآن سنایا. تاریخ کی روایات ہیں، کسی میں تو ذکر ہے، کسی میں اس کا ذکر نہیں. یہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے واقعہ کہ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے موعظات سنائی، سورت قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سن کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ان کانوں میں ایسے الفاظ نہیں پڑے. کمال ہے یہ. اگر تو کہتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، تو رحمان کا نبی اور رسول ہے، تو میں تائید کرتا ہوں انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول کیا. کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آیا تھا نا تو سردار مکہ کے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے طفیل تم دوس کے سردار ہو. دوس بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، جنگجو لوگ تھے، یہ ان کا سردار تھا طفیل. دیکھو یہاں ایک جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، بیٹا باپ سے الجھ رہا ہے، بیٹی ماں سے الجھ رہی ہے، ماں بیٹی سے الجھ رہی ہے. اس نے مکہ کا سکون ہی برباد کر دیا ہے.
اور ہر آنے والے کو ڈھونڈ کے اس کے پاس جاتا ہے, اس کو اپنی باتیں سناتا ہے. اتنا بڑا جادوگر ہے کہ کوئی اس کے جادو سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کی بات نہ سن لینا, اگر سنی تو دنیا تباہ. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے مکہ کے سرداروں کی یہ بات سنی تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں ویسے ہی چلتے پھرتے محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. یہ کوئی اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے کہ میں نے یہ آواز سن لی اور دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد عرض کرنے لگے کہ آقا اگر حکم ہو تو واپس جا کے اپنے قبیلہ کو ایمان کی دعوت نہ دوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, زیادہ دن نہیں رہے. میں نے عرض کیا کہ ایک لمحہ کی صحبت انسان میں وہ انقلاب پیدا کرتی ہے کہ بڑے بڑے رہنما, قائد, جادو کی خطابت رکھنے والے وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتے ماہو سال تقریریں کر کے جو محمد رسول اللہ ایک لمحہ میں کر دیتے ہیں. ایک لمحہ میں, زیادہ دیر نہیں, کچھ دن. اللہ کے نبی نے کہا ہاں جا کے اپنے قبیلہ والوں کو کہو. واپس جانے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرا قبیلہ بڑا سخت ہے, اگرچہ میں سردار ہوں, لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن وہ بڑے سخت لوگ ہیں. اللہ سے دعا کریں کو اللہ مجھے نشانی ایسی دے کہ وہ لوگ میری بات سن لیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اجعل لہ آیتا, اللہ اس کو ایسی نشانی دے کہ وہ نشانی دیکھ کے کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہ کر سکے. انکار تو اب انسان کے بس کی روگ نہیں ہے, نہ واعظ خطیب کے بس کی بات ہے کہ کسی کو قائل اور مائل کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ کتنے دن چلتا پھرتا رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا ہوگا, کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے کہ محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہدایت اللہ کو منظور ہوئی تو ایک لمحہ میں انقلاب واپس. یہ وادی دوس جو ہے یہ یمن کے علاقے میں ہے, اور پہاڑوں کی وادی میں دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ان سے نیچے اتر کے وادی میں داخل ہوا جاتا ہے. جب یہ طفیل اپنی وادی میں پہنچتے ہیں تو رات کی تاریکی چھائی ہوئی, بڑے پریشان ہوئے. کیا اتنی بلندی سے نیچے اترنا اور اتنے اندھیرے میں ناممکن ہے. لیکن جب یہ اترائی کی طرف بڑھے, اچانک چہرہ ایسا روشن ہوا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. سب روشن, روشنی تو دیکھی لیکن پریشان ہوئے. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا آج اللہ آیا. یہ کہتے ہیں اللہ میرا چہرہ روشن ہو گیا ہے, نشانی ہے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, پریشانی کچھ نہیں. لیکن نہیں, اللہم فی غیر وجہی, اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کوئی نشان دے اس کو. ملا, اس نے درخواست کی اللہ یہ نہیں, اللہم فی غیر وجہی, میرے چہرے کے علاوہ کوئی نشان ہونا چاہیے. مورخ کہتا ہے کہ کوئی لمحہ نہیں گزرا کہ اس کے چہرے کی یہ نورانیت روشنی اس کے کوڑے میں آ گئی. رات بسر کی تھکاوٹ سے چور تھے, لوگ حیران و پریشان ہیں. صبح اٹھے, باب ملنے کے لیے آیا, اور کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اللہ نے یوں ہی فخر نہیں کیا, ایک سبب تھا. اور اللہ کہتا ہے اگر تم بھی ویسے ہی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرو تمہیں بھی ویسے ہی زندگی دوں گا جیسے محمد کے صحابہ کو زندگی دی. کردار تو پیدا کرو, یہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. صبح ہوئی, باپ ملنے کے لیے آیا, بیٹا بڑی دیر بعد آیا. بیٹا فرما بردار تھا, قوم کا سردار تھا, اور باپ سے محبت اور پیار کرنے والا تھا. آئے, قریب آئے,
کہا بابا لست منکا ولست منی، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھ سے نہیں میں تجھ سے نہیں، ھذا فراق بینی و بینک، ٹوٹ گیا رشتہ۔ یہ طفیل اپنے باپ کو عمر کو کہتے ہیں کہ لست منکا ولست منی، اور کیوں؟ اور طفیل اس کا خون ہے، اس کا نطفہ ہے، پھر سبب کیا ہے کہ یہ کہتا ہے تو مجھ سے نہیں میں تجھ سے نہیں۔ یہ وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک رسول کو کہا اللہ نے، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تو نے کہا تیری آل اور اولاد کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اللہ، یہ تو میرے حق سے ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا نوح تیرا بیٹا جو تیرے نطفہ سے ہے ہمارے نزدیک تیرا بیٹا نہیں، اس کے عمل وہ نہیں جو نبی کے بیٹے کے عمل نہیں، تیرا تھا تو اسی کا نطفہ خون اسی کا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی بیٹا نبی کا بھی ہو اگر باغی ہے وہ اللہ کے احکامات کا، اللہ اس کو نہیں مانتے۔ یہی تو فعل نے کہا ہے لست منکا ولست منی ھذا فراق بینی و بینک۔ باپ پیار کرتا تھا بیٹے کو، بیٹا محبوب و مقبول تھا، کہنے لگا تجھے ہوا کیا ہے طفیل، اس کا سبب کیا ہے کہ تو اپنے باپ سے انکار کر رہا ہے، رشتہ دار انکار کر رہا ہے، تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہا ہاں، اور مجھے بتاؤ تو صحیح نا بیٹا کیا ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو؟ کہتا ہے اسلمت وتابعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، بابا میں نے محمد کی فرما برداری اختیار کر لی ہے اور ان کی اطاعت کا دھم بھرا ہے، اس لیے تیرے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ مومن کے نزدیک رشتہ وہ ہے جو دین کا رشتہ ہے، یہ رشتے ثانوی ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو کہا تھا، کیا ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، اور قیامت کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے کردار صحابہ کو محفوظ کیا تم تک پہنچانے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ مومن مانتا ہے اور کن لوگوں کی طرح زندگی اللہ پسند کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایسی تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ ہم تک پہنچی نہیں، پہنچتی ہے، تاریخیں بھری پڑی ہیں، احادیث کے اوراق بڑے پڑے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار سے کردار پیش کیا۔ کردار صحابہ اللہ نے یوں محفوظ کیا جیسے اپنا قرآن محفوظ کیا تھا۔ قرآن سبب ہدایت ہے اور تھا، صحابہ سبب ہدایت تھے، ہیں اور ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس طرف دھیان نہ دیا، ادھر خیال نہ دیا، یہ کردار نہ اپنایا کہ سب کچھ پسے پشت، باپ بیٹا ماں بہن سب، کیا ہمارے ہاں بھی یہی ہے؟ پوچھتا ہی نہیں اپنے بیٹے کو، اتنے روپے لگا دیتے ہیں۔ ہر جمعہ کو کہتا ہوں 500 1000 روپیہ، اور شہروں میں 5,000 روپیہ ٹیوشن، سکول کی فیسیں جدا، یہ محنت مشقت کر کے اس کو پڑھاتا ہے، اور پھر جب وہ پڑھ کے افسر بن جاتا ہے نا تو بیگم بابے کو روٹی اس طرح دیتی ہے جسے جانور کے آگے ڈالتے ہیں۔ پھر کہتا ہے مولوی صاحب ماں باپ کے فضائل بیان کریں، تیرے فضائل بیان کریں، تیرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا باغی ہے تو، اور اولاد کو بھی قرآن کے قریب تو نے نہیں پھٹکنے دیا،
تجھے کیا پتا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو پڑھاتا کہ محمد رسول اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے تھے، تو پھر کوئی نتیجہ اچھا نکلتا نا. لست منکا ولست منی، بیٹا بتا تو دو. کہا بابا جو محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اگر ان کی تعلیم کو اختیار کر لیتا ہے تو چاہے باپ بھی ہو اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. اور نانا بیٹا دینی ماں دینوں کا، میں بھی اسی دین کو مانتا ہوں جو دین تو لے کے آیا، جو تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے. یہ ہے سوچ اس مومن کی، جو مومن اللہ جس کا مطالبہ کرتے ہیں. اور پھر اس نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ ایسا کردار کم کم تاریخ میں نظر آتا ہے. چند ساعتوں کا صحابی کردار کے لحاظ سے اس مقام پہ کہ محمد رسول اللہ اپنے ساتھیوں پہ ناز کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کو بیچنے والا ناز کرتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا کردار، محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار اس کا سبب ہے. وہ انسان نہیں تھے، ان کی خواہشات نہیں تھی، ان کی آل اولاد نہیں تھی، ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے عزیز و اقارب نہیں تھے. تم ساری اسلام سے بغاوت کر دی، بیٹا پھر مجبور کر دیتا ہے. جی بیوی مجبور کر دیتی ہے، ابا مجبور کر دیتا ہے. اس سے مجبور ہو جائے گا، قیامت کے دن مجبوراً تجھے وہ آگ برداشت کرنا پڑے گی جس کا ایک انگار زمین پہ گر جائے تو ساری ہریالی ختم ہو جائے گی. نہیں پتا؟ وہ کردار پیدا کرنا اسلام کا بنیادی کردار جو محمد الرسول نے پیش کیا ہے، اس کی آبیاری، اس کو بڑھانے کا کردار تیرے مسلمان ہونے پہ مہر لگاتا ہے. تو اپنے حال میں گم اور مست ہے، جس کے علاوہ علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کوئی فکر، یہ کوئی سوچ نہیں ہے. یہ امیر تھا، سردار تھا، قائد تھا قوم کا، سب کچھ چھوڑا، محمد کے دین کے لیے میدان میں نکلا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا. یہ لوگ اگر ان کا ہی تذکرہ بیان کرتا رہتا تو 2 جمعے ہو جاتے. لیکن مقصد صرف یہ ہے آپ کو بتانا کہ ذرا غور کریں کہ وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ان جیسا ایمان پیدا کرو، وہ صحابہ جن کے متعلق محمد رسول اللہ کہتے ہیں ان کا ادب و احترام کرو. جس نے ان کا ادب و احترام نہیں کیا اس نے محمد کا ادب و احترام نہیں کیا. وہ کیسے تھے؟ یہ تھے، یہ لیل و نہار، یہ دن رات، یہ محفل و تنہائی، یہ مجلس، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار. اور اللہ جھوم کے کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محبوب محمد کے صحابہ ایمان لائے. اگر تم ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لائے تھے، فرمایا تم ہدایت پا گئے. ہدایت یہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کے افعال اگر ایسے ہیں تو ایمان کے اس درجے پہ ہے کہ اللہ فخر اور ناز کرتا ہے. اگر زندگی اس سے ہٹ کے ہے تو پھر قیامت کو حساب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.